السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، رمضان شریف کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ بہت ہی عنقریب آنے والا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں کہ رمضان شریف میں ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے، کیسا رمضان شریف کا اجر و ثواب ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں محنت کرنی ہے کیونکہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے آئیے ہم جانیں گے رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور جانتے ہیں اس میں کیسے عبادتیں ہمیں کرنی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے محبوب محمد صلی اللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو چلیے ہم رمضان کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے، کسی چیز کی اگر ہمیں جانکاری نہ ہو، یعنی کہ اہمیت کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو پھر ہم اس کا اصل فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ کسی چیز کا اگر ہمیں مسائل نہ معلوم ہو تو اس کا بھی ہم صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی اہمیت بھی نہیں جان سکیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ اس عنوان میں ہم آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کی اہمیت کیا تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی کہ تیار ہو جاتے، تیاری کرتے تھے صدقہ اور خیرات کے لیے، روزے کے لیے، قیام اللیل کے لیے یعنی کہ جو شب قدر ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے، ہر قسم کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہوتی تھی، ہر قسم کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہوتی تھی۔ جب رمضان آ رہا ہے تو ان کی ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں کہ کیسے میرے روزے مکمل ہو جائیں، کیسے ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی تیاری کریں، کوئی کمی نہ آئے میرے روزے میں۔ اسی تیاریوں میں صحابہ لگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، امت المومنین لگ گئے، صحابیت لگ گئی، پورا معاشرہ اسی تیاری میں لگ گیا کہ رمضان میں کیسے عبادت ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں، اور یہ ان کی تیاری ہوتی تھی۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاری میں، دیکھتے ہیں ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور جو کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی گئی۔ چلیے اب روزے کا اصل مقصد کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے، تاکہ کہیں تم تقوی یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ہے۔ تو تقوی اور روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا اور کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور یہ آیت قرآن میں بار بار کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو کہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، اور دین و شریعت اور دینیاتی فضول کاموں سے بچنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اور تو انشاءاللہ
اس عنوان میں ہم رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا تعاون فرمائیں، اور اب یہ آگے انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس کی اور بات کریں گے، تو آپ انتظار کریے جیسے پارٹ 2 کا، اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اچھے سے اچھے ہماری باتیں ہو سکیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔